بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ جالوت کے قتل کا بیان اس طرح ہے، اہل تفسیر فرماتے ہیں طالوت کے ساتھ جن لوگوں نے نہر یعنی دریا کو عبور کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا بھی تھے، جو اپنے 6 بیٹوں سمیت شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 6 میں سے چھوٹے بیٹے تھے اور پتھر پھینکنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے باپ کو کہا، ابا جان، میں جس کسی کو پتھر مارتا ہوں اسے گرا دیتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے کہا، بیٹے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق اسی میں کیا ہے۔ پھر ایک اور دفعہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، میں پہاڑوں میں داخل ہوا، وہاں میں نے شیر کو گھٹنے کے بل بیٹھے دیکھا، میں اس پر سوار ہو گیا، اس کے دونوں کانوں کو میں نے پکڑا، پس اس نے مجھے مضطرب نہ کیا۔ پھر کہا، ابا جان، میں پہاڑوں میں چل کر تسبیح کر رہا تھا تو ہر پہاڑ میرے ساتھ تسبیح کر رہا تھا۔ باپ نے کہا، خوش ہو جا میرے بیٹے، یہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے۔ پس جالوت نے طالوت کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے سامنے اسے لاؤ جو مجھ سے لڑے، بس اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا ملک تمہارے لیے، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو تمہارا ملک میرے لیے۔ تو یہ شرط طالوت پر گراں گزری۔ تو طالوت نے لشکر میں منادی کرا دی کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے نکاح میں اپنی بیٹی دوں گا اور اپنا آدھا ملک بھی۔ پس لوگ جالوت سے ڈر گئے اور کسی نے اس آواز پر لبیک نہ کہا۔ پس طالوت نے بنی اسرائیل کے نبی جناب شمیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پس اس نبی کے پاس ایک سینگ لایا گیا جس میں تیل تھا اور ایک لوہے کا تنور، اور کہا گیا کہ تمہارا وہ ساتھی جو جالوت کو قتل کرے گا وہ ہوگا جس کے سر پر یہ تیل والا سینگ رکھا جائے گا، تو وہ تیل جوش مارے گا حتیٰ کہ اس کا سر تیل والا ہو جائے گا، اور اس کے چہرے پر وہ تیل نہیں بہے گا بلکہ اس کے سر پر تاج کی مانند رہے گا۔ اور وہ شخص اس تنور میں داخل ہوگا تو اس تنور کو پورا فٹ ہو کر پر کر دے گا، کھلا ہونے کی وجہ سے اس میں ہلے گا نہیں۔ تو طالوت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلا کر تجربہ کیا تو کوئی بھی اس معیار پر پورا نہ اترا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ عیشا کی اولاد میں ایک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جالوت کو قتل فرمائیں گے۔ تو طالوت نے عیشا کو بلایا، پس کہا کہ میرے اوپر اپنی اولاد کو پیش کرو۔ تو عیشا نے 5 بیٹے پیش کیے جو ستونوں کی طرح لمبے تڑنگے تھے۔ طالوت ان میں سے ایک ایک کو سینگ پر پیش کرتا رہا تو ان میں سے کسی کے اندر مذکورہ علامت نہ دیکھی۔ پس طالوت نے عیشا کو کہا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی تیرا بیٹا باقی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پس اللہ کے نبی نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا رب، عیشا کا دعویٰ ہے کہ ان 6 کے علاوہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیشا نے جھوٹ بولا۔ پس نبی نے فرمایا، بے شک میرے رب نے تجھے جھٹلایا ہے۔ پس عیشا نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جسے داؤد کہا جاتا ہے۔ میں نے اس بات سے شرم کی کہ لوگ اس کو دیکھیں کیونکہ وہ پست قد اور حقیر سا ہے۔ اس کو بکریوں میں چھوڑ آیا ہوں جنہیں وہ چرا رہا ہے، اور وہ فلاں فلاں گھاٹی میں ہے۔ اور داؤد پست قد، بہت بیمار، زرد رنگ، ٹیڑھی آنکھ والا فقیر آدمی تھا۔ ایک اہم بات یہاں ملاحظہ ہو، حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق یہ عبارت قرآن و حدیث سے ماخوذ نہیں بلکہ اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، اور یہود جو کہ مغضوب علیہم ہیں، انہوں نے انبیاء و مرسلین سے متعلق گستاخانہ اور غیر محقق باتیں درج کر کے ان کی شخصیت و کردار کو مجروح کیا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل ایسی نہ تھی، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور روشن چہرہ تھے۔ اور اس کا ذکر حدیث شریف میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد پیش کی گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَأُهُمْ، پس ان میں ایک آدمی تھا جو کہ ان میں زیادہ روشن تھا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا۔ ایک روایت کے مطابق طالوت خود چل کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وادی کو پانی سے بہتے پایا جو اس کے اور اس کے باڑے کے درمیان حائل تھی، جہاں شام کو بکریاں لے جاتے تھے۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس حال میں پایا کہ وہ 2 بکریاں اٹھائے
وادی کے سیلابی ریلے کو عبور کر رہا ہے اور اس میں ڈوب نہیں رہے۔ جب طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو جی میں کہا کہ یقیناً یہ وہی ہے، جب یہ جانوروں پر مہربان ہے تو انسانوں پر زیادہ مہربان ہوگا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا، سینگ اس کے سر پر رکھا، پس وہ بہہ پڑا۔ پس طالوت نے کہا، کیا تجھے جالوت کے قتل کرنے میں دلچسپی ہے؟ اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دوں اور اپنے ملک میں تیری مہر جاری کر دوں، یعنی تیرا حکم چلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ طالوت نے کہا کہ کیا تو اپنے اندر کوئی ایسی شے محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے جالوت کے قتل کرنے میں تجھے جرأت ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ یہ کہ میں بکریاں چراتا ہوں، پس شیر آتا ہے یا چیتا یا بھیڑیا، وہ بکری لے جاتا ہے، پس میں کھڑا ہوتا ہوں اور اس درندے کے جبڑے پھاڑ کر بکری چھڑا لیتا ہوں۔ تو طالوت داؤد علیہ السلام کو لے کر اپنے لشکر میں گیا۔ پس داؤد علیہ السلام راستے میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو اسے ایک پتھر نے آواز دی، داؤد، مجھے اٹھا لے، میں ہارون علیہ السلام کا وہ پتھر ہوں جس سے ہارون نے فلاں فلاں بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ پھر ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو اس نے آواز دی، مجھے اٹھا لے، میں وہ پتھر ہوں جس سے موسیٰ علیہ السلام نے فلاں فلاں بادشاہ کو قتل کیا۔ پس داؤد علیہ السلام نے اسے اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیا۔ پھر ایک اور پتھر کے پاس سے گزرے تو اس نے آواز دی، مجھے اٹھا لے، میرے ذریعے تو جالوت کو قتل کر دے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اسے اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب قتال کے لیے صف بندی ہوئی اور جالوت نمودار ہوا اور مقابلے کی دعوت دی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گھوڑا، زرہ اور ہتھیار دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہتھیار بند ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑا کچھ چلے، پھر بادشاہ کی طرف لوٹے۔ بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا، لڑکا بزدل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور بادشاہ کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ طالوت نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام بولے، اگر اللہ تعالی نے میری مدد نہ کی تو یہ ہتھیار مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں جالوت سے جس طرح چاہوں گا لڑوں گا۔ طالوت نے کہا، جو تمہارے جی میں آئے کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پس داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے کو لیا، اسے اپنے گلے میں ڈالا اور گوپیا یعنی پتھر پھینکنے کا آلہ ہاتھ میں لیا اور جالوت کی طرف چل پڑے۔ اور جالوت سخت ترین اور قوی ترین انسان تھا اور اکیلے لشکروں کو شکست دیتا تھا۔ اس کے خود میں 300 رتل لوہا لگا ہوا تھا، تقریباً 200 پاؤنڈ۔ جب جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے دل میں رعب ڈال دیا اور جالوت نے کہا، کیا آپ میرے مقابلے میں آئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ جالوت ابلق یعنی 2 رنگا گھوڑے پر تھا اور اس پر مکمل ہتھیار تھے۔ جالوت بولا، تو میرے مقابلے میں گوپیا اور پتھر لایا ہے جیسا کہ تو کتے کو مارنے آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولے، ہاں، تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ جالوت نے کہا، لازماً میں تیرا گوشت زمین کے درندوں اور آسمان کے پرندوں میں تقسیم کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرا گوشت تقسیم کرے گا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بِاسْمِ الٰہِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معبود برحق کے نام کے ساتھ میں پتھر مارتا ہوں۔ اور پتھر نکالا، پھر دوسرا پتھر نکالا اور کہا، بِاسْمِ الٰہِ اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کے نام کے ساتھ، اور اسے اپنی گوپیا میں رکھا۔ پھر تیسرا پتھر نکالا اور کہا، بِاسْمِ الٰہِ یعقوب، اور اس کو اپنی گوپیا میں رکھا۔ پھر یہ سب ایک پتھر بن گئے اور داؤد علیہ السلام نے اس گوپیا کو گھمایا اور اس پتھر کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پتھر خود کے ناک والے حصے پر لگا اور دماغ کو پار کرتا ہوا گدی کی طرف سے نکل گیا اور جالوت کے پیچھے 30 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، جالوت مقتول ہو کر گرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو گھسیٹ کر طالوت کے سامنے لا پھینکا۔ اس پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور اپنے شہر کی طرف سلامتی کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لوگوں میں شہرت ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اپنا وعدہ پورا کر۔ طالوت بولا، تو بادشاہ کی بیٹی بغیر مہر کے لینا چاہتا ہے؟
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھ پر مہر کی شرط تو نہیں لگائی تھی اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ طالوت نے کہا میں تجھے حسب طاقت تکلیف دوں گا، تو دلیر آدمی ہے اور ہمارا بالمقابل دشمن ہے۔ جب تو نے ان میں سے 200 آدمی قتل کر دیے تو میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمنوں کے 200 آدمی قتل کر دیے اور فرمایا مجھے میری بیوی دو، تو طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنے ملک میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مہر جاری کر دی۔ لوگوں کا میلان حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہو گیا اور ان سے محبت کرنے لگے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر زیادہ کرنے لگے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں برائیاں اور جھوٹی قسمیں بہت زیادہ ہو گئیں تو داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے سونے کی ایک زنجیر دی گئی جو آسمان سے بیت المقدس کی چٹان تک لمبی کی گئی تھی۔ جب دو آدمی کسی معاملہ میں جھگڑا کرتے تو جو سچا ہوتا اس زنجیر کو چھو لیتا اور جو حق پر نہ ہوتا وہ اسے نہ پکڑ سکتا۔ ان کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس ایک قیمتی موتی رکھا تو اس نے اس کے مطالبے کے وقت اس کا انکار کر دیا اور موتی کسی لکڑی کے اندر کسی طریقے سے چھپا دیا۔ جب وہ دونوں زنجیر کو پکڑنے کے لیے چٹان کے پاس آئے تو مدعی نے زنجیر کو پکڑ لیا، دوسرے کو کہا گیا کہ تم بھی اس کو پکڑو۔ اس نے موتی والی لاٹھی مدعی کو پکڑائی اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے موتی اس کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ لی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے بنی اسرائیل میں زنجیر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ پھر جلد ہی زنجیر ان سے اٹھا لی گئی۔